بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی سب مسئلوں کو، جن پریشانیوں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں آپ سب مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب مسائل کو حل فرما دے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں اس سے خفا ہو کر اس کو تھپڑ لگا رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے تو نافرمان بن گیا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کام نہیں کرتا، میں تجھ سے تنگ آ گئی ہوں، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر ماں نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گرا۔ فرماتے ہیں کہ ماں نے کنڈی لگا لی، اب میں وہیں کھڑا رہ گیا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ رو رہا تھا چونکہ مار پڑی تھی۔ خیر وہ اٹھا اور کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی کے موڑ پر پہنچا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد اس نے پھر واپس آنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آ گرا، آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا، مار بھی پڑی تھی، رو بھی کافی دیر سے رہا تھا۔ اس نے گھر کی دہلیز پہ سر رکھا، اس کو نیند آ گئی، وہیں سو گیا۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اسی دہلیز پر سر رکھے پڑا ہوا ہے۔ والدہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی چلا جا یہاں سے، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ جب اس نے پھر اسے ڈانٹا، اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے گھر سے دتکار دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں، میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی میں نے سوچا کہ میں کسی کے جوتے صاف کر دیا کروں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی میں کسی کے گھر کا نوکر بن کے رہ جاؤں گا، مجھے جگہ مل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ امی یہ سوچ کر میں گلی کے اس کنارے تک، اس موڑ تک چلا گیا تھا۔ مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی، لیکن امی جو محبت آپ مجھے دے سکتی ہیں یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر امی میں واپس آ گیا ہوں، امی میں اسی در پر پڑا ہوں، آپ مجھے دھکے دیں یا آپ ماریں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے بیٹے اگر تیرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا تو میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ۔ اسی طرح اگر ہم دربار خدا کو تھام لیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں چمٹا لیں گے، اللہ رب العزت ہمارے سب مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے یوں اپنا تعلق جوڑ لیں کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی در نظر نہ آئے، ہمارا اللہ کے سوا کہیں دھیان نہ جائے کہ اللہ آپ ہی ہیں، میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آ گئی ہوں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے بس آپ چاہیے، اللہ میں نے آپ ہی سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ ہمارے وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی وظیفے کر رہا ہے، کرتا رہے لیکن اس نے اللہ رب العزت کی محبت کے لیے محنت نہیں کی، صرف اپنے مطلب کے لیے وظیفے کرتا رہا، اس کو اعمال کا وہ سرور نہیں مل سکتا۔ دیکھیے اصل تو اس بات کی فکر ہے کہ آج ہم اس قدر اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم ذرا سی بات پر ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم اپنے کریم رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اتنے احسانات، اتنی نعمتوں کے باوجود میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بھی رہا ہوں، نافرمانی ہوتے دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب تصور کیجئے ماں بیٹھی ہے
باپ کہتا ہے بیٹا بات سنو، وہ نہیں سنتا۔ باپ پھر کہتا ہے بات سن لو میری، وہ پھر نہیں سنتا۔ تیسری بار پھر بلاتا ہے، فون کر رہا ہے بار بار، ادھر آؤ مجھے آ کے لے جاؤ، کوئی کام ہے کر دو۔ ماں دیکھے گی، ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار باپ نے بلایا ہے نہیں اٹھ کے جا رہا۔ اب ماں کو غصہ آئے گا، جوتا اٹھا لے گی، اٹھ کے جاتے ہو نہیں جاتے ہو، چلو جا کے بات سن کے آؤ۔ شوہر کی محبت ہے، احساس ہے کہ وہ بلا رہا ہے، اسے جانا چاہیے، کیوں نہیں جا رہا؟ باپ نے اس کے لیے کیا نہیں کیا؟ لیکن اللہ رب العزت سے محبت اتنی کم ہو گئی، باپ کو بلایا وہ نہیں گیا، یہ بے فکر بیٹھی ہے۔ بیٹے کو اللہ رب العزت نے بلایا مسجد آؤ نماز پڑھو، بے فکر بیٹھی ہے۔ شوہر کو بلایا، بے فکر بیٹھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی تو ہوگی۔ جب تک محبت دل میں نہ ہو تب تک اعمال کا سرور نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ تو کوشش کیجئے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے ذریعے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اس کے بعد 3 بار آپ درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا باعث یا اللہ 11 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی جو میں نے ابھی سے پہلے بیان کی ہے، آپ وہ چند الفاظ بولیے، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، مجھے آپ ہی سے لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کچھ دیر بولیے، اللہ رب العزت سے لو لگائیے، پھر اللہ رب العزت کو اپنا مسئلہ بتائیے۔ صرف ایک دفعہ اس وظیفہ کو کر لیجئے، دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، اذان ہوتے ہی نماز کی طرف رجوع کریں سارے کام چھوڑ کر، اور اس عمل کو ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں سکون دیکھیں گے، راحت دیکھیں گے۔ اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، کسی وقت بھی کسی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے۔ اور آخری بات، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، ہم آپ کی ٹینشن پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کا مسئلہ ایک لمحے میں حل کر دیں گے، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے مسئلے حل فرما سکتے ہیں، اللہ ہی سے مانگیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔